ڈائریکٹ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں نیچے ان کے ویلوں کے نیچے آ جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. میں نے یہ وکیل صاحب آپ کو اسپیسیفکیشن ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ہم حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ شہر میرا ہے، میں اس شہر کا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں، میرا جینا مرنا یہاں پر ہے. میں یہاں کمانے کے لیے نہیں آیا کہ میرا اس شہر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور میں صرف یہاں پر مطلب کما کر جانے کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں. یہ میرا شہر ہے، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، یہاں کے لوگ میرے ہیں. یہاں پر اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے. واٹر ٹینکر ہوں یا ڈمپرز. ڈمپر کا ویٹ آپ کو معلوم ہے؟ میں صحافی حضرات کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے آرمی کا الخالد ٹینک ہے نا، اس کا ویٹ جو نیٹ کے اوپر میں نے سرچ کیا وہ کوئی 40 ٹن ہے الخالد کا. اور آپ کا ڈمپر جو ہے وہ صرف ایمٹی ڈمپر 26 ٹن کا ہے، اور جو وہ لوڈ کیری کر سکتا ہے، جو لوڈ کیری وہ کرتا ہے وہ 15 ٹن کا ہے. 26 اور 15 41. آپ کے الخالد سے زیادہ ویٹ ہوتا ہے اس کا. اور سندھ گورنمنٹ ایسا لگتا ہے جیسے فیڈر سے دودھ پیتی ہے. وہ موٹر سائیکل والوں کو بلیم کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ہیلمٹ نہیں لگایا، قصور ان کا ہے. ہیلمٹ لگا کے سندھ گورنمنٹ کے عہدیداران سے کہو کہ اس ڈمپر کے ٹائر کے نیچے ہیلمٹ پہن کے گھس جاؤ. یہ جو ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں یہ موٹر سائیکل سے گر کر آپ کسی فٹ پاتھ سے کسی پول سے نہ ٹکرا جائیں، وہ سیو کر سکتا ہے. الخالد کے نیچے آپ اس ہیلمٹ کو لے کے چلے جائیں گے تو کیا انسان کا قیمہ نہیں بنے گا؟ الخالد سے زیادہ وزن ہوتا ہے اس ڈمپر کا. الخالد ٹینک اگر اس شہر کی سڑکوں کے اوپر آپ 50 ٹینکوں کو گھما دیجئے تو شہر میں کیا حال ہوگا. اور یہاں پر ٹینکر یہ ڈمپر آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی. میرا مطالبہ یہ ہے کہ دن میں تو واٹر ٹینکر بھی آپ اس کو بنیادی ضرورت کی اشیاء کہہ کر آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں. نہیں دیجیے. 6 ویلر پانی بھی فراہم کر سکتا ہے. 6 ویلر بنیادی جو اشیاء کی ترسیل ہے اس میں بھی کام آ سکتا ہے. آپ پابندی لگائیے کہ 6 ویلر کے علاوہ دن میں کوئی ٹرانسپورٹ الاؤ نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوکل یہاں کا مقامی ہے وہ 6 ویلر کے اوپر اس کو روزگار کے مواقع ملیں گے. یہ جو افغانستان سے یا باہر سے نان کسٹم جو ڈمپر لا کے یہاں پہ شہر بھر میں چلائے جاتے ہیں، اس کی بجائے 6 ویلر آپ الاؤ کیجئے. جو پانی کے آپ واٹر ٹینکرز چلا رہے ہیں، آپ جو ہزاروں گیلن پانی لے کر جو گورنمنٹ کی جو ایک پابندیاں ہیں، جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کی خلاف ورزی کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل میں گیا ہوں، معصوم بچہ کچلا ہوا تھا. کل مجھے بتایا کہ مجھے جانا ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میں جیل سے نکل کے سیدھا گیا ہوں ان لوگوں کے گھر جو جاں بحق ہوئے تھے ان حادثوں میں. اور میں نے جس طرح کہا کہ جیل کے اندر غیر مہاجر نعرہ لگا رہے تھے، پوچھی عملے سے. اور کل جب میں کٹی پہاڑی گیا ہوں تو خدا کی قسم وہاں پٹھان نعرے لگا رہے تھے. یہ تاثر دیا گیا تھا کہ آفاق احمد جو ہے وہ کوئی لسانی فساد کرنا چاہتا ہے. لیکن پختون بھائیوں نے، غیر مہاجروں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس سارے تاثر کو خود بخود ختم کر دیا، اس سازش کو ختم کر دیا. عوام نے یہ بتایا کہ آفاق احمد جو ہے وہ صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا. اس شہر کے اندر تو ابھی جو مرے ہیں، جو سدھی تھے اس پہ ہائی وے پہ جو کیوں تھے، نانا اور نواسا، اس ٹریفک کے حادثے میں گیا. کل جو ہے وہ فیچر کالونی کے اندر جو پختون ٹینکر کے نیچے کچلا گیا اور اس کو ٹائروں کے نیچے سے کھینچ کے اس کی باڈی نکالی گئی ہے، وہاں سے میرے پاس فون آیا. ابھی کوئی یہاں پر کوئی موجود بھی ہے اس میں سے صحافی جو گیا ہوا تھا، جس نے مجھ سے کہا کہ آفاق بھائی وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ پختون میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آفاق احمد اس وقت لسانی بات نہیں کر رہا. اس وقت شہر کے تمام لوگ جو اس ڈمپر مافیا اور ہیوی ٹریفک کی زد میں آ رہے ہیں اور سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، یہ ان کی آواز ہے. میں
جماعت اسلامی کے رول کو بھی آپ کے سامنے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جماعت اسلامی کی منافقت اس شہر کو تباہ کر رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس شہر کے اندر پچھلے سال 2024 میں 750 لوگ مرے اس حادثوں میں. کہاں تھی جماعت اسلامی؟ کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ یہ 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کے بینر آج لگے آفاق احمد کی آواز اٹھانے کے بعد. اس کا مقصد ہے کہ ایجنسیوں کی جو جماعتیں ہیں وہ آفاق احمد کی آواز دبانے کے لیے بینر لگا کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آفاق نہیں کوئی اور بھی آواز اٹھا رہا. اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر آواز اٹھائے. لیکن جماعت اسلامی کا رول تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ہائی جیک کرتے ہو اور یو ٹرن لینے کے بعد اس کو ڈیفیوز کر کے ختم کر دیتے ہو. کے الیکٹرک کے ایشو کے اوپر آپ نے پورے شہر کی جو غصہ تھا اور جو شہر کے لوگوں کا مومنٹم بنا تھا کہ کے الیکٹرک بدماشی کر رہا ہے، ایکسٹرا بلنگ کر رہا ہے، آپ نے اس سارے مومنٹم کو ہائی جیک کیا اور یو ٹرن لے کے آپ جماعت اسلامی واپس چلے گئی. آج اس ایشو کو آفاق نے ٹیک اپ کیا اس لیے کہ یہ شہر میرا تھا، میرے لوگ مر رہے تھے اور لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا، لوگوں نے رسپونڈ کیا، لوگوں کے اندر ایک امید بندھی. صرف مہاجروں میں نہیں، اس شہر کے ہر شہری کے اندر ایک امید بندھی کہ اب ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے. اس ساری صورتحال کو ہائی جیک کر کے پھر دوبارہ سے ڈیفیوز کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو میدان میں کودایا گیا اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس نے شہر کے اندر بینر اور پٹیشن لگا دی. وہ پٹیشن تو تم 2024 میں بھی لگا سکتے تھے جب 750 آدمی مرے تھے. یہ منافقانہ طرز عمل اب کراچی کے لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی اس شہر میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر اپنی آواز بند نہیں کر سکتا. میں ہر آئینی طریقہ، ہر جمہوری طریقہ، ہر قانونی طریقہ اختیار کروں گا. اور میں نے اس سلسلے میں پہلے تو ان کو وکیل صاحب کو کہوں گا کہ یہ اسپیسیفیکیشن سمجھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور اس مسئلے کو اب ہم باقاعدہ قانونی طریقے سے ٹیک اپ کر رہے ہیں. پلیز میں بتا دوں، میں نے وکلا پر اور مرکزی قائدین پر کمیٹی بنائی ہے. میں کل 3 لوگوں کے گھر گیا ہوں اور میں چاہے پورا رمضان مجھے ہر ایک کے گھر جانا پڑے جو ابھی جہاں باق ہوئے لوگ ان کے گھر میں بھی جاؤں گا اور میری مرکزی قیادت بھی جائے گی. ہم سب تفصیلات جمع کر رہے ہیں اور وہ تفصیلات جمع کر کے وکیلوں کی ایک ٹیم ہم نے بنا لی ہے جو نہ صرف یہ کہ مقدمات میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا کارروائی اب تک نہیں ہوئی، ہم باقاعدہ اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے اور جو جاں بحق لوگ ہوئے ہیں ان کو انصاف دلوائیں گے. اور نہ صرف یہ کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا مقصد ہے اس کمیٹی کا جو وکلا کی کمیٹی بنائی ہے، بلکہ ان لوگوں کو ان کی مالی معاونت کا بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو سمجھائیں گے. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. اہلیان کراچی کے لیے آواز جو چیئرمین صاحب نے اٹھائی ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ قانون کی سربلندی کے لیے، آئین و قانون کی سربلندی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں جہاں لیگل پوزیشن کی قانونی ضرورت پڑے گی ہم ان کے چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں اور ہر طرح سے انشاءاللہ العزیز کراچی کو کی آواز اٹھانے کے لیے کام کریں گے. جب چیئرمین صاحب سے نے مجھے کہا کہ جو قانون چل رہا ہے اس کا ڈمپر سے متعلق اور ہیوی ٹریفک سے متعلق، تو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے ہم آپ کل بریفنگ دیں. جو ہماری بریفنگ ہے اس میں پریس کانفرنس کے اندر میں ایک تھوڑی سی درخواست کروں گا، اگر فوکس کریں اس بات کو کہ دیکھیں اصل جو قانون ہمارے ہاں موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 موجود ہے، اس کی سیکشن 74 موجود ہے جس کے اندر ہیوی ٹریفک کی
تمام تر اسپیسیفیکیشن موجود ہے کہ ہیوی ٹریفک کس شکل کا ہونا چاہیے، کس ڈیزائن کا اور کس ڈرائنگ کا ہونا چاہیے، اس کے مطابق پھر فٹنس سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اور اس موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کی سیکشن 74 کے تحت اگر کیمرہ زوم کر کے دیکھیں تو یہ اسپیسیفیکیشن ہے جس کے اوپر جس کے مطابق روڈ پر ٹینکر اور ٹرالر اور ہیوی ٹریفک آ سکتی ہے. اگر آپ زوم کر کے اس کو بنائیں گے تو ذرا ٹھیک ہے. یہ اب اس اور جو ہمیں فٹنس کے نام پر جو دیا جا رہا ہے ٹینکر، وہ دیا جا رہا ہے یہ. ادھر زوم کر کے دیکھیں تو تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ حکومت سندھ اور حکومت وقت ہمارے ساتھ شہر کے ساتھ کیا مذاق کر رہی ہے، پورے صوبے کے ساتھ کیا مذاق کر رہی ہے. اس کے اندر اسٹرکٹلی لکھا ہے کہ ایئر بریک، پریشر بریک، ہائیڈرولک بریک اور ڈسک بریک ہونا چاہیے. اور جو ہمارے پاس 1960 کے ہمارے بچپن کے ٹینکر چل رہے ہیں جو کہ بیڈ فورڈ کے ٹرک بنے ہوئے ہیں، یہ ٹینکر کے لیے کبھی نہیں بنے. یہ لائٹ ویٹ اٹھانے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ان بیڈ فورڈ ٹرکس کو برطانیہ کے اندر بھی بین کر دیا گیا ہے اور یہ اب بنتے نہیں ہیں. 60 سے 70 سال پرانا کوئی بھی ٹرک، کوئی بھی وہیکل کسی بھی قسم کے لیے فٹ نہیں ہوتا، نہ کہ آپ اس پہ ٹنوں وزن رکھ کر اور اس کو چلایا جائے اور لوگوں کے درمیان چلایا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ کیا اس کے لیے حکومت وقت، ہم حکومت وقت سے چیئرمین صاحب کے تھرو ایک مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، آپ جس فٹنس کی بات کرتے ہیں اس فٹنس میں ڈرائیور کا میڈیکل، گاڑی کی فٹنس، تھرڈ پارٹی انشورنس اور ہر چیز، بہت سی لمبی تفصیل ہے، وہ ہونی چاہیے. اور ایک ویٹ، اگر کسی ایکسس ویٹ پر گاڑی چلتی ہے تو اس کا 10,000 سے 50,000 روپے جرمانہ ہے. ابھی موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت یہاں پر جرمانہ تو چھوڑ دیں کہ ہر پورے پولیس والے ایک چوکی بنا کے، ایک جم گھٹا لگا کے راہزنوں کی طرح صرف موٹر سائیکل والوں کو روک کر اور ان کے ہیلمٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں اور یہ ڈمپر دندناتے پھرتے ہیں. تو ہمارا چیئرمین صاحب کی معرفت یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سیکشن 74 موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے مطابق ان ڈمپروں کی فٹنس ہمیں دے دیں. ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر آپ نہیں دیتے اور اس کو سسٹم کے تحت چلاتے ہیں، رشوت خوری کے تحت چلاتے ہیں، یا ایک نیا آپ نے نام دے دیا ہے رشوت کو اور بھتے کو سسٹم کا، اس پہ چلاتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری لیگل ٹیم پوری آواز اٹھائے گی. اور چیئرمین صاحب کی آواز تو اٹھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم چیئرمین صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ اس آواز اٹھانے پر. تھینک یو، جزاک اللہ. خالد اشفت بھائی بیٹھے ہیں، خرم ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، اور پیچھے اور میرے وکلا جو ان کے جونیئرز ہیں یہ بھی موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو لسانی مسئلہ بنایا جائے، لیکن اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی بھی نہیں ہے. چاہے مطلب پوری حکومت کی طاقت آپ استعمال کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب تدبیریں کرتا ہے تو ساری تدبیریں پلٹ جاتی ہیں. میں نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن کیونکہ میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں کوئی لسانی بنیادوں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ شہر میرا ہے، اس شہر کے لوگ میرے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں. تو اللہ نے میری مدد کی. اور جب میں ATC کی عدالت میں پیش ہوا، صحافی کچھ حضرات وہاں تھے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن کچھ صحافی حضرات تھے، انہوں نے وٹنس کیا کہ میرے مقدمے میں مہاجروں کی بہت بڑی تعداد تھی، مہاجر وکلا کی. لیکن ایک آصف کھٹک صاحب تھے، بہت اچھے وکیل ہیں، پرانے وکیل ہیں، وہ میرے کیس کی پیروی کے لیے بہت فعال تھے. الطاف حسین لنڈ ایک وکیل ہیں اور ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت اچھے وکیل ہیں، وہ فعال تھے. اشتیاق جتوئی وہاں پر موجود تھے، اشتیاق جتوئی بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مہاجر نہیں ہیں. بابر تنولی تھے، بلاول تنولی تھے، یہ سب موجود تھے. سعید میتلو بھی تھے، سعید میتلو بھی تھے. تو اگر آفاق احمد لسانی کو معاملہ کر رہا ہوتا تو یہ وکلا میرے کیس کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے.
یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے جو میرے اس جنون مسئلے کو کسی کے کہنے پر لسانی بنانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے، کہ اس شہر کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کو لسانیت کا رنگ دے کر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں اپنے اس مطالبے کو دہرا کر آپ کو یقین دلا کر کہ وکلا مہاجر قومنٹ کی مرکزی قیادت وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے معاملات کے اوپر اب متحرک رہے گی۔ ہم حکومت کا پیچھا کرتے رہیں گے اور حکومت کے تمام جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم کام کریں گے۔ اور یہ جو میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ جو تعصب دیا جاتا ہے نا کہ مطلب ہمارا اور سندھیوں کا کہ صاحب ہم اور سندھی کو خدا نخواستہ لڑ گئے خلاف ہے۔ میں نے ایک کو کہا کہ وکیل سارے آپ دیکھ لیجئے، میتھیو تھے یا جتوئی تھے یا لنڈ جو ایڈوکیٹ صاحب تھے، یہ سب غیر مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، فرا عوان تھیں، یہ سب لوگ تھے اور بہت فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک تو یہ تاثر غلط ہے۔ دوسرا، جو تاثر دینے والی پارٹی ہے وہ پارٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ جس پارٹی کو ہم جانتے تھے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی۔ اس پیپلز پارٹی نے تو جو سندھی جینوئن سندھی ہے وہ بیچارہ سفرر ہے، وہ پریشان ہے۔ میں آج بغیر کسی پروگرام کے میرے یہ دل کی آواز ہے کہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے۔ ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے۔ میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہیں، تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو میں جب گرفتار ہوا تو میں جیل میں تھا اور مجھے وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی اطلاع اس وقت ملی جب میں کورٹ میں پیش ہوا، اس لیے کہ میرا رابطہ کسی سے بھی نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی۔ جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا، یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں، جب سب ایک تھے، اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی۔ یہ وقت نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری صورتحال کو کوئی الفاظ دوں، لیکن یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے۔ اور مجھے جو میرے پاس اعداد و شمار مجھے بتائے گئے
سب سے زیادہ جو ان حادثات میں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار تھے، ایسا ہی ہے؟ اس شہر میں، صرف کراچی شہر میں جو موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں وہ کوئی لگ بھگ 45 لاکھ ہیں۔ یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو، باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈی اے کے صفدر عباسی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا، میں تاجر برادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صفدر عباسی صاحب نے میرے گرفتاری کے اوپر مذمت کی، اور اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر جان مینگل صاحب نے میری گرفتاری کی مذمت کی، اور جو آپ کے احمد ندیم اوان ہیں، مرکزی مسلم لیگ کے سندھ اور بلوچستان کے صدر، انہوں نے میری گرفتاری کی مذمت کی۔ ایک خاتون ہیں مسلم لیگ نون کی، اسما بخاری، انہوں نے میری گرفتاری کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، مذمت کی۔ جو موبائل مارکیٹ صدر کی ہے انہوں نے مذمت کی، زین شاہ صاحب نے پہلے دن مذمت کی۔ میں جتنے لوگ جنہوں نے، جو سیاسی قائدین ہیں، پورے احترام کے ساتھ اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پریشانی میں انہوں نے میری ہمت بندھانے کے لیے اور حکومت کے اقدام کو کنڈیم کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بیان دیا اور مذمت کی اس آمرانہ اقدام کی، کہ میں نے تو اپنے شہر کے لوگوں کے لیے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ دن میں ٹینکر مت چلاؤ، تو اس پر گرفتار کر لیا، تو لوگوں نے اس پہ مذمت کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ چاہے کسی نے ذاتی حیثیت میں، چاہے ویلاگ کے ذریعے، چاہے کسی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے، جب اس شہر میں میری آواز سے آواز ملائی تو میری آواز کو تقویت ملی۔ میں تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا، آئندہ بھی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں تنہا کچھ کر سکوں، لیکن جب ہم سب ملتے ہیں تو ہماری طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ میں جب جا رہا تھا جیل سے ریلیز ہو کر، تو جہانگیر روڈ کے اوپر میری بہنیں کھڑی ہوئی تھیں، لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گاڑی روک لی اور انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی ہمارے ہاں 4 دن سے لائٹ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کر جہاں فون کر سکتا ہوں، جو کہہ سکتا ہوں کروں گا، اور اس کے بعد جہاں فاتحہ کے لیے جاؤں گا وہاں میں میڈیا کے سامنے بھی مطالبہ کروں گا، اور اللہ نے عزت رکھی، 2 گھنٹے کے بعد وہاں لائٹ آ گئی۔ یہ آفاق احمد کا پریشر نہیں تھا، یہ جو قوم ساتھ تھی یہ اس کا پریشر تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو اگر یہ کہا ہے کہ آپ 45 لاکھ موٹر سائیکل ہولڈرز ہیں، آپ ایک ایک میٹر کپڑا لے کر گھر پہ رکھیے، سفید کپڑا، میں آپ کو آئندہ کی حکمت عملی بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اس کا انتظار کیجیے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات میں نے کہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی کہ ہر آدمی 1 میٹر کپڑا لے کے رکھے سفید، میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ اس شہر کے اندر اب ظلم پر خاموشی نہیں ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔